آج ہمارے درمیان مختلف انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھنے والے نمائندگان، یونیورسٹیز کے ڈین، فیکلٹی ممبران، مختلف تھنک ٹینکس، ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے اور انٹرفیتھ ہارمونی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اپنے ممالک کی نمائندگی کر رہے ہیں جیسے کہ کونسل جنرل آف ملیشیا، اور دیگر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز، ایجوکیشنسٹ اور میڈیا پرسن بھی موجود ہیں. گویا کہ آج پوری سوسائٹی ایک گلدستہ بن کے یہاں پہ موجود ہے. Now we have social media, we have print media, and we have the other media resources as well. But the most effective source of developing awareness is the TV channels, because the TV channels can be seen in rural areas as well and urban areas as well. اس وقت ہمارا سجیشن یہ ہونا چاہیے ساری یونیورسٹیز کا کہ وچ از ناٹ اے ایزی ٹاسک کہ نکاح خواہ کاغذ کے اوپر آگے گاڑی چلنی نہیں چاہیے، لیکن جب سب لوگ اکٹھا ہو کے یکجا ہو کے کام کریں گے I don't see any failure, because it's the energy and the power of the people in thought process which works and hit the sky. They can have health sessions, not only thalassemia, other disease as well, so that people are aware that this can be one of the impactful thing which you can create a conscious among your students, and they can do the job later in terms of having different types of activities. یونیورسٹیز میں جو بچے موجود ہیں اور جو فیکلٹی موجود ہے، اسپیشلی میڈیکل یونیورسٹیز میں تو یہ ہے ہی ان کا کام ہیلتھ کیئر کا، تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز میں اویئرنیس والا کام، اسکریننگ والا کام، اور یہی بچے کل کو آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنل بنیں گے، تو یونیورسٹیز کا رول ان دی پرائیویٹ سیکٹر اسپیشلی بہت بڑا ہے، اور ان بچوں کو یوٹیلائز کر کے ہم اس میں امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تھیلیسیمیا محض ایک طبی بیماری نہیں بلکہ ایک سماجی، معاشی اور انسانی چیلنج ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں تھیلیسیمیا کے کیسز کی شرح تشویشناک حد تک موجود ہے. اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ ہم صرف علاج تک محدود نہ رہیں بلکہ روک تھام، آگہی، تحقیق اور پالیسی سازی کے میدان میں بھی بھرپور کردار ادا کریں. بہت ساری پبلیکیشنز دنیا میں ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی اے آئی کے یوز کے ساتھ، مشین لرننگ کے ساتھ کچھ ریسرچ ہو رہی ہے. جو ہیموگلوبن کی جو چین ہے، بیٹا چین، اس کی میوٹیشن پر کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی ایم آلسو دا پارٹ آف دیز ریسرچ. 2000 روپے کے ٹیسٹ کے لیے آپ کا بچہ پوٹینشلی کتنے کرب اور تکلیف کے عالم میں اپنے چند سال گزارے گا، جو والدین کے اندر پریشانی ہوگی، جو بچے میں ہوگی، اور پھر اس کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی 17-18 سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس ٹرانسفیوژنس کے ساتھ. لوگ جو ہیں جب بھی ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ کزن میریجز ہوتی ہیں، تو وہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کراتے. دے آر ریلکٹنٹ. اگر ان کے ہاں کوئی ایسا کوئی بھی ڈیزیز ہوتی ہے، وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ بات جو ہے پتہ نہ چل جائے، کیونکہ وہ ایک ہماری سوشل ٹیبوز بھی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں رشتہ جو ہے وہ انکار نہ ہو جائے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیمار ہو جائیں تو ایک کولڈ ڈرنک کے پیسے بھی نہیں ہوتے. پیسے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے معاشرے کے مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے. لیبارٹریز جو ہے نہ صرف بنانی چاہیے، مفت ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے شادی سے پہلے. اس طرح کے سیمینارز اردو اور آسان زبان میں سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہو لوگوں کے لیے، تو آئی تھنک دس ڈیزیز کین بی پریونٹڈ ان دا پروسپیکٹیو چلڈرن. اتنے ہماری بزنس کمیونٹی ہے یہاں پہ، اکیڈمیا فیکلٹی ہے یہاں پہ، وائس چانسلرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے مل کے ایک فاؤنڈیشن بھی بلڈ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ اویئرنیس ہوگی اور ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب یہ کووڈ ریپٹ ہوا پاکستان میں تو امریکہ میں اس پر کوئی قانون نہیں تھا، لیکن پاکستان میں 1956 میں پینڈیمک کا قانون تھا، ان جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. تو قوانین کی کمی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ کیوں ہے؟
یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے الون. پریونشن سائڈ میں یہ جو ٹیسٹ ہے میرج کے ٹائم پہ اس کو مینڈیٹری بنایا جائے, اور لیجسلیشن میں جیسے کہ سر بات کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ تو لیڈ لے کر رہی ہے, تو اچھا قوانین ہمارے بنے بھی بہت اچھے ہیں. ہماری جو کاؤنٹر نارکوٹکس کی پالیسی ہے جو پورے دنیا کے ڈفرینٹ نارکوٹکس کے لیڈ ایجنسیز ہیں ان سب میں بہت افیکٹو ہے. عمیر ثنا کی یہ بات میں آپ کو ضرور بتا جاؤں کہ پاکستان کے ہر کونے تک ماشاءاللہ یہ آرگنائزیشن پہنچی ہے, اور خاص طور پہ تھیلیسیمیا کو لے کے, اور نہ صرف تھیلیسیمیا کو لے کے, سیلاب کو لے کے, زلزلے کو لے کے, روٹی کے پروجیکٹ کو لے کر, کیونکہ ہمارا مین فوکس بلڈ ڈیزیز ہے. تو جنرل صاحب کی بیٹی اور داماد کے نام سے ہم نے حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن بنایا ہے ایبٹ میں. تربت کے تھیلیسیمیا سینٹر کو مینٹورنگ کر رہے ہیں, ان کا بلڈ بینک جنریٹ کیا ہے, ان کو فنڈ کیا ہے اچھا ہیوج, اور ان کے تمام پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ ہمارے انڈر میں ہو رہی ہے. تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو کانفرنس ارینج کی گئی ہے یہ یقیناً پاکستان میں ایک بڑی بیماری کے طور پہ موجود ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کیور کرنے کے لیے جو بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں نیشنل لیول پہ وہ بڑی اپریشیٹیبل ہے. اور یہ کانفرنس یقیناً یہ اس میں سے ایک ایفرٹ ہے جو بائی دی اینڈ آف دا ڈے تھیلیسیمیا کے حوالے سے بڑی فروٹفل ہوگی, یوزفل ہوگی. تھیلیسیمیا پہ مشین لرننگ کو یوز کیا جا رہا ہے کہ پروڈکشن کے لیے اور بہت ساری چیزیں, تو ڈیفینیٹلی یہ کانفرنس کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی ریسرچرس کے لیے بھی اور اکیڈمیا کے لوگوں کے لیے بھی, اور بہت سارے جتنے بھی آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سب کے لیے. تو ڈیفینیٹلی دس از گڈ انیشیٹو, اور اس طرح کی کانفرنسز ہونی چاہیے. اس طرح کی کانفرنسز جو ہے وہ ہونی چاہیے بیکاز فار اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ تو ہے بٹ اس کی پریکاشنز نہیں لیتے. لائک جب ایک میرج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو 2 مائنرز کا جو وہ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے, جس کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کی ایک اویئرنیس کے لیے دس از اے گڈ انیشیٹو. جس طرح سے بیٹا تھیلیسیمیا ہمارے ہاں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. اینڈ آلسو اکراس آئی بین سینگ ہم, وہ مختلف شوز کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اویئرنیس بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایسا بچہ جو کہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہو, جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس بچے سے زیادہ اس سے جڑے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کرانے کے حوالے سے جو بات ہے, جس طرح سعدیہ نے کہا, بہت مشکل کام ہے, لیکن مشکل کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. انجینئر عمر خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ یہ جو کولیبریشن کی, لوگوں کو بلایا, یہ میسیج ماسز تک جانا چاہیے. دیکھیں یہ جو پرابلم ہے یہ اویئرنیس کا ہے, لوگوں کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی جیسے یہاں پر بات ہوئی کہ یہ لوگ ٹیسٹ کرانے سے ہیزیٹیٹ کریں گے, تو ایسا نہیں ہے, چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں اگر ہم جا کے یہ اویئرنیس دیں تو ان چیزوں پہ, خواہ وہ چائلڈ میرج بل ہو یا تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس ہو, تو وہ بہت جلد جو ہے اس میں ہم کمی دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ریسرچ ورک ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی بہت زیادہ سمجھے فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ریسرچ ورک سالوں کے بعد کہیں جا کے کیور ہوتا ہے. جب یہ کیور ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب ان میں سے کون کون سی رکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. پاکستانی ہم جذباتی قوم ہیں, تو ہم جذبات میں کیا کرتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, اللہ وارث ہے. لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی, عزیز و اقارب کی شادیاں آپس میں کرتے ہیں تو پلیز ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے تھیلیسیمیا کا, وہ آپ ضرور کروائیں, کیونکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تھوڑی شاد اور آباد رہیں. SBTA is providing umbrella to all the thalassemia centers across the province, جو کہ اس وقت ہمارے پاس 32 thalassemia centers ہیں, including ماشاءاللہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن as well. ڈاکٹر ثاقب انصاری کے لیے میں سنتی رہی, آپ سب ماشاءاللہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کام ان الفاظ سے بھی بڑھ کے ہے.
He has been doing a lot. As a doctors, as a media person, ہم سب کو اس پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. حکومت اس کی سرپرستی کرے کہ پری میرٹل اسکریننگ مسٹ کی جائے, اور جو تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کا پراپر طریقے سے علاج ہو اور ان کو ریہیبلیٹیشن کیا جائے. وہ ہمارے وارریئرز ہیں, ہمارے ایمبیسڈرز ہیں, ان کو بھی معاشرے میں وہی ایکول مقام ملنا چاہیے, ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو اس کے بارے میں اگر ایجوکیٹ کرنا ہے تو 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہم نے چیزیں کی ہیں, اس میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میں NHCVT سے میرا تعلق ہے اور ہمیں سندھ گورنمنٹ نے ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ دی ہے, تو ہم چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس میں ابھی ہم نے کارڈک ریہیبلیٹیشن کا ایک سافٹ ویئر خود بنوایا ہے. ایکچولی اتنی گلیکسیز کو دیکھ کے اور اتنی ویرائٹی آف پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں میرا تو یہی میسیج ہے کہ ہم سب مل کے اس کاز کو ایک اہل کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. وین وی میک اے ول وی کین ڈو اٹ. جو یہ آگاہی کی بک اور جو ایک نیا اس میں جو آ رہی ہے ڈاکٹر ثاقب صاحب کی طرف سے, اس سے بہت بہتری آئی. صرف اشور کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سندھ آپ کے ساتھ ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے وہ ہم اسی بجٹ میں انشاءاللہ شامل کر دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو پھر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جب آپ لوگ اویئر کرو گے, اس کے بعد جب بہت سارے لوگ آ کے جب فرنٹ پہ بیٹھیں گے, اور جیسے آپ نے مجھے ایک دن کہا کہ جی وہ بلڈ کا ایک ایونٹ ہونا ہے, تو میں نے ان سے کہا بھائی سب سے پہلے میرا بلڈ لے لینا. تو میک شور کریں کہ یہ خود سے بھی کچھ ایگزامپل سیٹ کرنے ہیں, تو آپ ایگزامپل کریں. تو میری تو خیر شادی ہو چکی ہے, اگر شادی نہیں ہوتی تو میں آ جائیے اپنی اسکریننگ کروا لیتا. یہ خواب نہیں تھا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہم ایک تھیلیسیمیا سینٹر کھولیں گے اور اس میں ہمارے بچے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے. اللہ کی پلاننگ تھی, اللہ کا کمپیوٹر تھا, اللہ کی دنیا تھی, اور اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا اس بڑے مقصد کے لیے جو ہمارا خواب ہرگز نہیں تھا.